بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلو لرنرز۔ ہمارا سفر کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے جاری ہے اور آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 42 مکمل کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ لیکچرز میں اور آج کے لیکچرز میں ہمارا موضوع جو ہے وہ کنزیومر بینکنگ کے وہ پروڈکٹس ہیں جو خاص طور میں پاکستان میں بینکس آفر کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کے ساتھ مارگیجز کی بات کی، آٹو لونز کی بات کی، اور پچھلے لیکچرز میں ہمارا موضوع جو سٹارٹ ہوا تھا وہ کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے تھا، اور ہم نے کریڈٹ کارڈ کے پروڈینشیل ریگولیشن اسٹیٹ بینک کے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ آج ہم اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ اور چیزیں، خاص طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آپریشنل گائیڈ لائنس کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے بینکس اور ڈی ایف آئی کے لیے جو انہوں نے ایک طرح سے ایشو کی ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے، اس کے سیلینٹ فیچرز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے ہم تھوڑا سا پچھلے لیکچر کا ایک ریکیپ لے لیں، جس میں ہم نے بات شروع کی تھی پاکستان میں آٹو لونز کے حوالے سے، اور ہم نے آٹو انڈسٹری کی بات کی تھی۔ آٹو انڈسٹری پاکستان میں ایک اہم سیگمنٹ ہے، پاکستان کی اکانومی میں اس کی ایک اہمیت ہے، جی ڈی پی کنٹریبیوشن کے حوالے سے، لوگوں کو امپلائمنٹ دینے کے حوالے سے، اور ایک طرح سے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں جو اس کا کنٹریبیوشن ہے، وہ سارے فیکٹرز ہیں جو اس آٹو انڈسٹری کے سیگمنٹ کو اہم بنا دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب ایک بینک ایک پروڈکٹ لانچ کرتا ہے آٹو لون کا، تو اس میں اس انڈسٹری کے ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ جو پالیسیز بنتی ہیں، جو پروسیجرز ڈیوائز ہوتے ہیں، وہ یہ ڈائنامکس اس کے اندر فیکٹر ان ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح کی پلیئرز جو ہوتے ہیں اس انڈسٹری کے اندر، خاص طور پہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، جو کہ ایک طرح سے آٹو مینوفیکچررز ہیں، آتھرائز ڈیلرز ہیں، آٹو ڈیلرز ہیں، آٹو پارٹ مینوفیکچررز ہیں، اس کے ڈیلرز ہیں، اسی طرح اس میں گراجز ہیں، اور جو سارا ایک سسٹم ہے، سیٹ اپ ہے، اور انشورنس کمپنیز ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے، ان سارے کی پلیئر سے، جو ان کی ایک طرح سے پالیسیز ہیں، جو ان کے ایکشنز ہیں، وہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، وہ ایک اپنی ان کی ڈائنامکس ہے۔ اور ایک بینک کو جو ایک پروڈکٹ آفر کر رہا ہے آٹو لون کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی پلیئرز کی پالیسیز کو، ان کی اپروچز کو، ان کے ایکشنز کو انڈرسٹینڈ کرے، تاکہ اس کو اپنے پالیسیز بنانے میں، پروڈکٹ ڈیولپ کرنے میں ایک طرح سے اس کی مدد ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر آپ کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں جو اس وقت ایک سیناریو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو اس وقت انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اینول جو ہے جو آٹو مینوفیکچررز کی، وہ 1.5 لاکھ اینول سے زیادہ ہے، لیکن اس وقت جو اس کی پروڈکشن ہے وہ صرف اراؤنڈ 50,000 کے قریب ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت بہت بڑا گیپ ہے۔ اور یہ گیپ انفارچونیٹلی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان میں آن ایوریج اگر 1000 سی سی کی گاڑی کی بات کرتے ہیں تو اس کی پرائسز آر آن دا ہائر سائڈ۔ تو یہ وہ فیکٹرز ہیں، یہ وہ ایک طرح سے چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے آٹو لونز کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کے جو پروڈینشیل ریگولیشن کی بات کی، جس میں اسٹیٹ بینک پہلے انسسٹ کرتا ہے، سب سے پہلے امفسائز کرتا ہے کہ آپ کو بینکس کو، ڈی ایف آئی کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ آٹو لون جو دیا جا رہا ہے وہ انڈیویجولس کے لیے ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا مقصد صرف ان کے پرسنل یوز کا ہے، اس کے اندر کوئی کمرشل یا انڈسٹریل ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ لونز 7 سال سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا، اسٹیٹ بینک نے ایک طرح سے اس میں کیپ لگا دیا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں اسٹیٹ بینک نے خاص طور پہ جو ذکر کیا ہے وہ ہے ڈیلنکوئنٹ کسٹمرز کے حوالے سے، وہ کسٹمرز جو پیمنٹ میں ڈیلے کرتے ہیں اور پھر ان کا بینک کے ساتھ ڈسپیوٹ شروع ہوتا ہے، تو گاڑیوں کی ری پوزیشن، کیونکہ یہ ایک آپ کو پتہ ہے یہ ایک موبائل ایسٹ ہے، جس کی لیے ضروری ہے کہ ری پوزیشن کے پروسیسز کو، جس کے اندر کافی پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے کہ اس کے اندر بڑی پرابلمز آتی ہیں اور اس کے اندر بڑے ایک طرح سے ابیوزز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک اس میں یہ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ اٹ شوڈ بی ہائیپوتھیکیٹڈ ان دی نیم آف دا بینک، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی انشورنس کی بھی بات ہے کہ اس کا فل کمپریہنسو انشورنس کوریج ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک اس میں بات یہ کرتا ہے کہ جو اگر پرانی گاڑیوں کو فائنینسنگ کرنی ہے تو وہ پرانی گاڑیاں 5 سال سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس میں اسٹیٹ بینک نے ڈیلرز نیٹ ورک کی بات کی ہے کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکس ایک پراپر ارینجمنٹ کریں
ان کا ایک طرح سے لسٹ ہونی چاہیے جو کہ ان کے رجسٹرڈ ڈیلرز ہونے چاہیے، تاکہ اس میں کوئی ان ایتھیکل پریکٹسز کو فروغ نہ ملے اور بینکس اس سلسلے میں کیئر کریں۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، اور اس کے بعد میں اس میں پروویژننگ کی بھی بات ہوئی کہ اگر 180 ڈیز سے زیادہ کا اس کے اندر وہ ہے تو وہ لاس میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے پروڈینشیل ریگولیشن آٹو لونز کے حوالے سے۔ پھر ہم نے آپ کو کچھ اسپیسیفک آٹو لون پروڈکٹ کی بات کی، جس میں جو بینکس اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو پروڈکٹس ہیں، ان کے فیچرز جو ہیں وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ ڈفرینسیشن نہیں ہوتی۔ اور جس طرح ہم نے مارگیجز میں بات کی تھیں، اس میں بینکوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ویل ڈیفائنڈ پالیسیز اور پروسیجرز ہونے چاہیے کہ کس طرح پروڈکٹس کے فیچرز ہونے چاہیے، کہ انہوں نے مارک اپ کتنا چارج کرنا ہے، انکم ایسٹیمیشن کس طرح کرنی ہے، اور جو ایلیجبلٹی ہے کسٹمرز کی ان کو کس طرح ڈٹرمن کرنا ہے۔ اس کے بعد اس میں اپروول پروسیس اسی طرح ہے جس طرح مارگیجز کا ہوتا ہے، سارے پیرامیٹرز کو ایک طرح سے آپ نے فالو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں ڈسبرسمنٹ بھی کیٹ کے حوالے سے ہوگی کہ کیٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ جب سارے فارمیلٹیز پوری ہو جائیں تو وہ ڈسبرسمنٹ کریں۔ اس کے بعد اس میں جو اور چیزیں بتائی گئیں مختلف فیچرز کی ہیں جو ذرا ڈفرینشیٹ کرتی ہیں، کہ بینکس انسینٹیو دیتے ہیں اپنے کسٹمرز کو کہ وہ فری انشورنس کر دیتے ہیں، یا فری ٹریکر سروس دے دیتے ہیں، یا وہ ایک ماریٹوریم دے دیتے ہیں، عید کے موقع پر وہ انسٹالمنٹ کی چھوٹ دے دیتے ہیں، ڈیفر کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو اس کے اندر آتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا، ہم نے کرنٹ جو انڈسٹری کی سچویشن ہے، بینکوں نے جو ایک سروے کیا ہے وہ چیز بھی سامنے آئی کہ اس وقت لوگوں کا اسپینڈنگ پیٹرن ڈفرینٹ ہو گیا ہے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ نئی آٹو لونز کی اپلیکیشن نہیں آ رہی، بلکہ اس کی ریٹائرمنٹ ری پیمنٹ از آن دا انکریز۔ یہ چیز اس چیز کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ جو انویسٹرز ہیں ان کے پاس ایک سورس ہے انویسٹمنٹ کا، اور وہ لوگ جو 1000 سی سی سے زیادہ کی گاڑیاں ایک طرح سے جو اس کو فائنانس کر رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، ان کے نزدیک اس کے اندر ایک طرح سے ریٹرن ہے۔ تو یہ چیز بھی اس آسپیکٹ کو ان اے وے نگیٹ کرتی ہے کہ پاکستان میں ٹرانسپورٹیشن کا جو ایریا ہے، جو عام پبلک ہے، جو جنرل پبلک ہے، ان کو اگر آپ نے ایک طرح سے بینکوں کے پوائنٹ آف ویو سے اٹینڈ کرنا ہے، ان کے ایشوز کو، ان کی ریکوائرمنٹس کو، ان کی نیڈس کو ایڈریس کرنا ہے، تو اس ایریا کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کی پالیسیز اس حوالے سے کہ آؤٹ سائڈ دا بینکنگ سیکٹر جو لیکوڈیٹی اویلیبل ہے اس کو کس طرح ود ان دا بینکنگ سیکٹر کر کے اس چیز کو انکریج کیا جائے کہ بینک آٹو لون کے پروڈکٹس جو ہیں وہ ایک بہتر ریٹس پہ، کمپیٹیٹیو ریٹس پہ، اور اس حوالے سے کہ جو لوگوں کو سوٹ کریں ان کی ریکوائرمنٹس کو، تاکہ جو ہمارے یہاں ہاؤسنگ کے ساتھ ساتھ ایک ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو سکے۔ تو یہ ایک ان اے وے ایک بہت سمرائزڈ فارم میں ہم نے آٹو لون کے حوالے سے انڈسٹری کی، پروڈینشیل ریگولیشنز کی، اور اسپیسیفک ہم نے پروڈکٹس کی بات کی۔ اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ جو چیز آخری لیکچر میں شیئر کی تھی وہ ہم نے کریڈٹ کارڈ، یہ بھی ایک طرح سے پروڈکٹ ہے جو پاکستان میں بینکس آفر کرتے ہیں، اور کسی بھی کنزیومر بینکنگ کا جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ مینیو ہوتا ہے، اس کا یہ اہم حصہ ہوتا ہے۔ یہ ایک سروس ہے، پیمنٹ سروس ہے، چاہے وہ کریڈٹ کارڈ ہو، ڈیبٹ کارڈ ہو یا چارج کارڈ ہو۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے ایز یوزول اسٹیٹ بینک کی پروڈینشیل ریگولیشن کی بات کی، اور پروڈینشیل ریگولیشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں اسٹیٹ بینک پھر انسسٹ کرتا ہے کہ کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے کسٹمر کے انٹرسٹ کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ جب آپ ان کو کریڈٹ کارڈ ایک طرح سے ڈیلیور کرتے ہیں تو اس میں ایک سیکیورٹی کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے۔ پن کوڈ کے حوالے سے بات ہوئی، پھر اس میں اسٹیٹ بینک جو انسسٹ کرتا ہے کہ آپ جب چارجز لیں گے، خاص طور پہ انشورنس کا جو کوریج ہے، جو پریمیم ہے، وہ آپ نے اسپیسیفک اجازت کے بغیر آپ نے کسٹمر کو چارج نہیں کرنا۔ پھر اس میں اس ریگولیشن میں اسٹیٹ بینک نے میکسیمم لمٹ کی بات کی جو کہ 5 لاکھ کی ہے۔ عام حالات میں آپ 5 لاکھ سے زیادہ کسٹمر کو کریڈٹ کارڈ میں لمٹ نہیں دے سکتے، لیکن ایک چھوٹ ہے اس میں کہ آپ 5 لاکھ سے لے کر 22 ملین تک، 20 لاکھ تک جا سکتے ہیں، سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کہ آپ کے وہ کسٹمر جس کو بینک پرائم کسٹمرز کہتے ہیں یا ایک طرح سے پریفرڈ کسٹمرز کہتے ہیں، ان کی لسٹ ہونی چاہیے اور پراپر پیرامیٹرز ہونے چاہیے اور ویل ڈیفائنڈ پالیسیز ہونی چاہیے کہ یہ جو ہیں کیوں ان کو 5 لاکھ سے زیادہ کی فیسلٹی دی جا رہی ہے۔ تو اس طرح یہ جو چیزیں ہیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اسٹیٹ بینک کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے بھی اسپیسیفک ہے، اور اس کی ایک طرح سے جو ریگولیشنز ہیں وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ابیوزز، اس کے اندر کسی قسم کی اور مال پریکٹسز نہ آئیں، کیونکہ اس میں بینکس کے ساتھ ساتھ کسٹمر کے ساتھ ساتھ
جس طرح ہم نے آٹو لون میں بات کی، ایک مرچنٹس کا بھی بہت عمل دخل ہے. مرچنٹس کمیونٹی بھی ایک وہ کمیونٹی ہے، ان کی ریلیشن شپ بینکس کے ساتھ جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ بھی اہمیت کی حامل ہے. تو ان سب کے بیک گراؤنڈ میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک جب یہ بات کرتا ہے پروڈینشیل ریگولیشن اور کریڈٹ کارڈ، تو اس کے بعد انہوں نے خاص طور پہ اب ایک اسپیسیفک گائیڈ لائنس ایشو کی ہیں آپریشنس کے حوالے سے. اس گائیڈ لائنس کی اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے بریفلی پچھلے لیکچر میں بتایا تھا اور ہم نے اس کا پہلا ایک طرح سے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. آئیے اب ہم تھوڑی تفصیل کے ساتھ ان گائیڈ لائنس کو دیکھتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گائیڈ لائنس میں پہلا آئٹم جو ہے وہ مارکیٹنگ کے حوالے سے ہے، دوسرا جو وہ ہے اپلیکیشن پروسیس کے حوالے سے ہے، تیسرا انفارمیشن کے حوالے سے ہے، چوتھے میں بلنگ کی بات کی گئی ہے، پانچویں میں کلیکشن اور ریکوری، چھٹا جو ہے ایک طرح سے کمپلینٹ ریزولوشن، اور ساتواں جو ہے وہ مرچنٹ ریلیشن شپ پروسیس ہے. اس کا ہم نے پہلے جو مارکیٹنگ کا ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو پاکستان بینکرز ایسوسی ایشن ہے اور اسٹیٹ بینک ہے، انہوں نے ایک طرح سے کوڈ آف کنڈکٹ ڈیولپ کیا ہے جوائنٹلی. تو بینکوں کو چاہیے کہ کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے اس کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کریں اور اس میں جو پیرامیٹرز، اس میں جو گائیڈ لائنس دی گئی ہیں اس کو دیکھیں، تاکہ سارے بینکوں کے لیے، بینکس اور ڈی ایف آئی کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو. یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کی جائے. اس کے بعد اس کے اندر جو اور آسپیکٹ ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے، وہ اسٹیٹ بینک ایڈوائز کرتا ہے کہ اس میں آپ نے ایگریسو مارکیٹنگ، ہارڈ سیلنگ نہیں کرنی. یہ کانسیپٹ وہ ہے کہ آپ نے جو کسٹمرز کو اپروچ کرنا ہے، آپ کی اپروچ وہ پروڈکٹ پش کے حوالے سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنا پروڈکٹ صرف سیل ہی نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کسٹمر کی کنوینئنس کو، کسٹمر کی نیڈس کو، ان کو مد نظر رکھنا ہے. تو اس کے اندر جو کانسیپٹ اسٹیٹ بینک نے ایڈوائز کیا ہے وہ ڈونٹ کال لسٹ کے حوالے سے ہے. ڈونٹ کال لسٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر بینکوں کے پاس ایک پراپر لسٹ ہونی چاہیے جس کے اندر وہ کسٹمر جو ایگزسٹنگ ہیں یا جو پراسپیکٹیو کسٹمرز ہیں، ان کی لسٹ جو کہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے یا کوئی اور پروموشن کے حوالے سے بینک کی سٹاف، ان کی مارکیٹنگ ٹیم اپروچ کرے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس ڈونٹ کال لسٹ کو پراپرلی مینٹین کیا جائے. اس کے بعد جو ایک اور چیز اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ جب آپ مارکیٹنگ کال کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پراپرلی انٹروڈکشن کرنی چاہیے کہ آپ جس بینک کے بہاف پہ آپ ریپرزینٹ جس کو کر رہے ہیں، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن دیں، اپنا آفیشیل اسٹیٹس بتائیں، تاکہ پروسپیکٹیو کسٹمرز کو، پروسپیکٹیو کارڈ ہولڈرز کو یہ پتہ چلے کہ وہ ایک جینوئن آدمی کے ساتھ، جینوئن آفیشیل کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. اس کے اندر جو ایک اور چیز ہے، انہی اسٹاف کو، مارکیٹنگ کے اور سیل کو پراپرلی ٹرینڈ کرنا چاہیے، اویئرنیس جنریٹ کرنی چاہیے، اور وہ جو ایک طرح سے اپروچز ہیں، وہ جو ٹیکٹس ہیں جس کو ہم پروفیشنل کہتے ہیں، تاکہ کسٹمر کو ہراس نہ کریں، کسٹمر کے ساتھ ایک طرح سے وہ، تو یہ ٹریننگ اویئرنیس ضروری ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو آتی ہے وہ ہے فالس کلیم کے حوالے سے. اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بینک کا سٹاف، مارکیٹنگ سٹاف کوئی ایسا کلیم نہ کرے جو وہ بعد میں اس قسم کی پرومسز نہ کرے جو بعد میں ڈیلیور نہ ہو سکے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب یہ دیکھا گیا ہے کہ جب لوگوں کو، مارکیٹنگ ٹیم کو ٹارگٹس ملتے ہیں کہ ایکس نمبر آف کارڈس آن اے گیون پیریڈ انہوں نے ایک طرح سے سیل کرنے ہیں، تو وہ سارے ایک طرح سے یہ جو پیرامیٹرز ہیں، یہ جو گائیڈ لائنز ہیں، ان کو ایک طرح سے انفارچونیٹلی فارگو کر کے وہ اپنے ٹارگٹ کے اس میں اگریسو سیلنگ کرتے ہیں، فالس پرومسز کرتے ہیں، جو الٹیمیٹلی جب ڈسکور ہوتا ہے تو کسٹمر ظاہر ہے انکنوینئنس ہوتا ہے، اور یہ ریلیشن شپ کے اندر ایک طرح سے اسٹینڈ ریلیشن شپ ہو جاتی ہے. اور جب ہم فالس پرومسز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ بینک جو چیز ڈیلیور کر سکتا ہے، جو کسٹمر کو دے سکتا ہے، صرف اس کا ایک طرح سے پرومس کرے. اس لیے کہ اگر آپ نے اوور پرومس کیا ہے، آپ نے وہ چیز پرومس کی ہے یا وہ چیز آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ جو ڈیلیور نہیں کر سکتے، تو یہ چیز خرابی پیدا کرتی ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بینکس جو ہے پراپر آن اے کوارٹرلی بیسس اپنا مارکیٹنگ اسٹاف کی ایک طرح سے سرپرائز چیکنگ کریں، وہ جا کے دیکھیں کہ کیا ان کا مارکیٹنگ اور سیلز کا اسٹاف ان پیرامیٹرز کو فالو کر رہا ہے یا نہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ کیا وہ جو ڈونٹ کال لسٹ کی جو بات کی گئی تھی، کیا اس کو بھی فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنی ٹارگٹ میٹ کرنے کی وجہ سے
اپنے ان ڈونٹ کال لسٹ کے کسٹمر کو بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں، ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں وہ ہیں جس کے لیے ضروری ہے کہ بینکس جو ہیں ویجیلنٹ ہونے چاہیے. اور یہ مارکیٹنگ کے آسپیکٹ کو اسٹیٹ بینک نے اس لیے ایمفسائز کیا ہے، اس لیے ہائی لائٹ کیا ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ میں اور باہر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ اس پرٹیکولر آسپیکٹ کے اندر ابیوزز بہت ہوتے ہیں، اس کے اندر مال پریکٹسز بہت ہوتی ہیں اور کسٹمر کو انکنوینئنس ہوتی ہے. اور دیکھا گیا ہے کہ اس مارکیٹنگ اپروچ کو اگر آپ بیلنس طریقے سے نہیں کریں گے تو وہ جو کریڈٹ کارڈ کا جو آپریشن ہے، کریڈٹ کارڈ کا جو پروڈکٹ ہے، جو اس کی ایک طرح سے افادیت ہے، جو اس کی افیکٹونیس ہے، ایک طرح سے وہ اس کے اندر ایک طرح سے کمی پیدا آ جاتی، گیپ آ جاتا ہے اس کے اندر. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ مارکیٹنگ کے آسپیکٹ کو بینکس اور ڈی ایف آئیز آپریٹنگ ان پاکستان شوڈ بی فالوئنگ دیز گائیڈ لائنس فرام اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اس کے بعد آئیے ہم دوسرا آسپیکٹ دیکھتے ہیں جو کہ اپلیکیشن پروسیس کے حوالے سے ہے. یہ وہ ایریا ہے جو انیشلی اگر بینک کا سٹاف، بینک کی سیلز ٹیم، مارکیٹنگ ٹیم سکسیسفل ہو جاتی ہے کسی کسٹمر کو ایک طرح سے کنونس کرنے میں کہ وہ کریڈٹ کارڈ لینا چاہتا ہے، وہ کریڈٹ کارڈ کی فیسلٹی اویل کرنا چاہتا ہے، تو اس سے جو اپلیکیشن فارم بھرایا جاتا ہے اس کے اندر پھر جو ڈیٹیلز لی جاتی ہے، اس کے اندر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں وہ پھر بہت اہمیت کی حامل ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ یہ ایک بیس ڈاکومنٹ ہوتا ہے. دس از اے سارٹ آف کانٹریکٹ بٹوین دا کسٹمر اینڈ دا بینک فار دی ایشوئنس آف دا کارڈ. اور الٹیمیٹلی اس کے حوالے سے جو لائبلٹیز ہیں، جو رائٹس ہیں، وہ ڈٹرمن ہوتے ہیں. تو یہ جو اپلیکیشن فارم ہے یہ پراپرلی فلڈ ان ہونا چاہیے، کسٹمر کا سائن ہونا چاہیے، تاکہ کسٹمر کی طرف سے ایک طرح سے یہ انڈیکیشن ہو کہ ہی اور شی وانٹس ٹو انٹر انٹو این ایگریمنٹ ود دا بینک آن دی بیسس آف دا انفارمیشن پرووائڈیڈ ان دیٹ پرٹیکولر اپلیکیشن فارم. اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بینکس جن کے کوئی پرائم کسٹمرز ہوتے ہیں، جن کے کوئی پریفرڈ کسٹمرز ہوتے ہیں، ان کو وہ پری ایمبوسڈ کارڈ ایشو کر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ، ان کی نیٹ ورتھ اس قسم کی ہے کہ وہ اس کارڈ کو ایک طرح سے پریفر کریں گے. لیکن یہاں پر بھی یہ کنڈیشن ہے کہ جب وہ پری ایمبوسڈ کارڈ کسٹمر کو دیا جاتا ہے تو اس کی ایکٹیویشن سے پہلے ضرورت ہے کہ وہ جو اپلیکیشن فارم ہے وہ پراپرلی فلڈ ان اور سائنڈ کسٹمر سے لے لینا چاہیے. کیونکہ کسی بھی صورت میں کریڈٹ کارڈ کی ایشوئنس بغیر کسٹمر کی ریکویسٹ کے، اس کی اپلیکیشن کے، اس کے سگنیچر کے، اس کی آتھرائزیشن کے آپ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ یہ بیس ڈاکومنٹ جیسے آپ کو کہا یہ الٹیمیٹلی رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کو ڈٹرمن کرتا ہے. اسی ایک طرح سے اپلیکیشن پروسیس میں جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے اس حوالے سے کہ انفارمیشن، ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں وہ اتنی سمپل ہونی چاہیے، وہ انگلش کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی ہونے چاہیے، تاکہ کسٹمر کو پتہ چلے کہ وہ جو کریڈٹ کارڈ لے رہا ہے اس کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے. دیکھا یہ گیا ہے پریکٹیکلی کہ کسٹمرز ٹرمز اینڈ کنڈیشن کچھ اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اتنی وہ کمپلیکیٹ ہوتی ہیں، اتنی کمپلیکس ہوتی ہیں کہ وہ اس کو پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی انفارچونیٹلی دیکھا گیا ہے کہ جو بینک کا کنسرن اسٹاف ہے وہ بھی کسٹمر کو اس حوالے سے ایجوکیٹ نہیں کرتا کہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی امپلیکیشن کیا ہے. اس میں جو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ضرورت کسٹمر کو بتایا جائے کہ یہ جو کریڈٹ کارڈ کی اپلیکیشن کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. اس میں ایک تو پروسیجر کی بات ہوتی ہے، اس میں رسک کی بات ہوتی ہے، کسٹمر کے حوالے سے رائٹس اینڈ اوبلیگیشنس کی بات ہوتی ہے، جو تھرڈ پارٹی ان کیس آف لاس اور اسٹولن کارڈ جو چیز ہوتی ہیں اس میں کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اس میں دوسری ٹرمز اینڈ کنڈیشن چارجز کے حوالے سے ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ایک طرح سے جو آپ کا ریزولوشن ہوتا ہے کمپلین کا اس کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہوتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن. اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکوں کو نارملی اس کو فارمیلٹی کے طور پہ لیتے ہیں، اس کو اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے، تو اس کو بھی ایک طرح سے دیکھنا چاہیے. اسی اپلیکیشن فارم میں اسٹیٹ بینک انسسٹ کرتا ہے، ایڈوائز کرتا ہے، ایمفسائز کرتا ہے کہ کوئی ایسے کلازز نہیں ہونے چاہیے جو کسٹمر کے رائٹ کو کرٹیل کریں. کوئی ایسا ہڈن کلازز جسے کہتے ہیں فائن پرنٹ نہیں ہونا چاہیے جو الٹیمیٹلی کل کو ڈسکور ہو کہ اس کی وجہ سے کسٹمر کے جو اسپیسیفک رائٹس ہیں وہ کرٹیل ہو رہے ہیں یا سپریس ہو رہے ہیں. تو اس چیز کی اسٹیٹ بینک کی طرف سے اس گائیڈ لائنز میں پابندی لگائی گئی ہے، اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے اس پروسیس میں، جو اپلیکیشن کا پروسیس ہے،
کہ آپ نے کسٹمر کی جو انفارمیشن لی گئی ہے اس کو پراپر طریقے سے ویریفائی کرنا ہے. جس طرح آپ نے مارگیجز کے کیس میں کیا تھا, آٹو لون کے کیس میں کیا تھا, یہاں بھی آپ نے وہی پیرامیٹرز, وہی طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ کسٹمرز کی پروفائل کو, کسٹمر کی انفارمیشن کو, اس کی ڈیٹیل کو آپ ویریفائی کریں. اور اس میں خاص طور پہ وہ جو نادرا کا جو ایک طرح سے ڈیٹا ہے, اس میں آپ جب CINIC کی ویریفیکیشن کرتے ہیں اس حوالے سے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کسٹمر نے جو انفارمیشن پرووائڈ کی ہے وہ ایکوریٹ ہے, وہ کرنٹ ہے, اور اس کے اندر کسی قسم کی اور کوئی ایسی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے. اس کے بعد جو ایک اور ایلیمنٹ اسی پروسیس میں آتا ہے وہ ہے رسک کا. آپ نے رسک کے حوالے سے وہی ایک طرح سے آپ نے وہ چیز کرنی ہے کہ جو دوسرے آپ پروڈکٹس کے حوالے سے فائنینسنگ میں کرتے ہیں, کہ جو اسٹیٹ بینک کے کنزیومر فائنینسنگ کے حوالے سے جو رسک کے پیرامیٹرز ہیں, جو رسک مینجمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں, آپ نے ان کو بھی کرنا ہے. کہنے کو یہ ایک انڈیویجول کو کارڈ دینا ہے اور اس میں چھوٹا اماؤنٹ مال ہوتا ہے, لیکن جب آپ اس کو ایک ہولسٹک ویو لیتے ہیں, جب اس کو میکرو ویو لیتے ہیں تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ آپ کا اوور آل رسک پروفائل کریڈٹ کارڈ کسٹمر کے حوالے سے کیا ہے. اس لیے اس میں رسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو بھی اتنی اہمیت حاصل ہے. اور ہم جب رسک اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں, رسک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو اس سے ایک ریلیٹڈ جو اور چیز سامنے آتی ہے اور جو بینکوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے, وہ یہ دیکھنا ہے آپ نے کسٹمر کے حوالے سے کہ کریڈٹ کارڈ کا جو اسپینڈنگ پیٹرن ہے وہ ایک ایسی ٹرانزیکشن جو آؤٹ آف ایک طرح سے نارمل ہوں, تو اس کو مانیٹرنگ کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں, اور یہ انفارچونیٹلی باہر بھی دیکھا گیا ہے, کہ کریڈٹ کارڈ کی یوسیج میں بہت زیادہ ابیوزز ہوتے ہیں. ایک کسٹمر ایک سے زیادہ کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہا ہوتا ہے, اور جب اس کو ری پیمنٹ کا پریشر آتا ہے تو وہ ایک سے دوسرا کارڈ, دوسرے سے تیسرا کارڈ, وہ ایک طرح سے کر کے وہ اپنے آپ کو مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کے جو فائنینشیل ریسورسز جو ہیں وہ اسٹریچ ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں بینکوں کو چاہیے کہ وہ رسک مینجمنٹ کے آسپیکٹ میں ایک ایسا ارینجمنٹ کریں, ایسا ایک بلٹ ان سیٹ اپ رکھیں کہ جو کسٹمر کی اسپینڈنگ کا پیٹرن ہے اس کو مانیٹر کیا جائے, اور وہ ٹرانزیکشن جو نارملی آپ دیکھتے ہیں کہ کسٹمر کے اسٹیٹمنٹ کے اندر, جو کسٹمر کے اس کے اندر آؤٹ آف پروپورشن ہے آپ کہہ لیں, جو ان کا سائز کے حوالے سے یا فریکوینسی کے حوالے سے, تو اس کو ایک طرح سے مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. اس کی ایک اور مثال ہے جو ایک اس کا اور چیک ہے جو پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے, اور ایز اے یوزر ہم اس چیز کی انڈورسمنٹ بھی کرتے ہیں, کہ ایک طرح سے SMS الرٹ کا کانسیپٹ ہے کہ جب کوئی کریڈٹ کارڈ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس کے موبائل فون پہ ایک طرح سے SMS میسج آ جاتا ہے کہ آپ کی اتنے اماؤنٹ کی ٹرانزیکشن آج کی ڈیٹ میں ہوئی ہے. تو یہ جو SMS الرٹ ہے, اس سے کم از کم کسٹمر کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو اس نے ٹرانزیکشن کی ہے جو جینون ٹرانزیکشن ہے. اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس کوئی ایسی ٹرانزیکشن جو کہ جینون نہیں ہے, ان آتھورائزڈ ہے, تو کسٹمر کو کم از کم فوراً اس چیز کا ایک طرح سے اطلاع مل جاتی ہے. پھر اس کے حوالے سے جو پھر پروسیجرز ہیں اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے, بینک کو ایک طرح سے کریڈٹ کارڈ کو سٹاپ کرنے کے لیے اس کے آپریشن جو بھی ہیں وہ پھر ایک طرح سے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے ٹو مانیٹر دا ٹرانزیکشن آؤٹ آف پرپورشن, یہ بہت اہم ہے. اس کے بعد اسی جو پروسیس ہے آپ کی اپلیکیشن کا, ایک اور آسپیکٹ ہے کانفیڈینشیلٹی آف دا کسٹمر انفارمیشن. اس لیے کہ جب ایک آپ کسٹمر سے انفارمیشن, اس کی ڈیٹیل, پرسنل ڈیٹیلز اور دوسری ڈیٹیلز لے رہے ہیں, تو آپ کے اوپر ایز اے بینک یہ لازم ہو جاتا ہے کہ جس طرح آپ اکاؤنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اکاؤنٹ اوپننگ میں آپ بات کرتے ہیں, کہ ان ڈیٹیلز کو آپ کانفیڈینشیل رکھیں گے, کسی ایسی پارٹی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے جس کا اس سے کنسرن نہیں ہے, ماں سوائے کہ جو اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ نے ECIB میں بیرو کے اندر جو کریڈٹ بیرو ہے اس میں انفارمیشن دینی ہے, یا کسی اور بیرو کے ساتھ اگر جیسے کریڈٹ چیک ہے اس کے ساتھ آپ کا ارینجمنٹ ہے, تو وہاں جو انفارمیشن دے رہے ہیں, لیکن وہاں بھی آپ نے ان پارٹیز کے ساتھ یہ انشور کرنا ہے کہ کسٹمر کے انفارمیشن کی کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین کیا جائے. کہ یہ بہت اہم ایریا ہے کہ اس کے اگر کانفیڈینشیلٹی کی بریچ ہوتی ہے تو کل کو بینک کے اوپر کسٹمر کی طرف سے کلیم آ سکتا ہے, تو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اسی میں جو پروسیس ہے اپلیکیشن کا, ایک آسپیکٹ ہے سپلیمنٹری اور ایڈ آن کارڈ کا, کہ بینکوں کو ایک طرح سے پرمیشن ہے کہ وہ پرنسپل کارڈ ہولڈر کے بہاف پر, اس کی ریکویسٹ پر, اس کے جیسے کہتے ہیں اسپاؤس کے لیے یا ان کے بچوں کے لیے یا کسی اور کے لیے ایک طرح سے ایڈ آن
یا سپلیمنٹری کارڈ بھی ایشو کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک فیسلٹی ہے کریڈٹ کارڈ کے بزنس کو بڑھانے کے لیے اور کسٹمر کو کنوینئنس دینے کے لیے، لیکن اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ سپلیمنٹری کارڈز میں بھی اکثر پرابلمز آ جاتی ہیں، تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آئٹم ہے اسٹیٹ بینک کی گائیڈ لائنس کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ بینکوں نے جو انفارمیشن دینی ہے انٹرسٹ کے حوالے سے، چارجز کے حوالے سے، وہ کیا ہونی چاہیے، اس کا پیرامیٹرز کیا ہونے چاہیے، اس کا ایک طرح سے اپروچ کیا ہونی چاہیے، اس کا فریم ورک کیا ہونا چاہیے۔ ٹو اسٹارٹ وتھ، بینکوں کو جو چارجز لیتے ہیں خاص طور پہ مارک اپ یا دوسرے، وہ اینالائز بیسس پہ ہونے چاہیے۔ اگر ان کی فریکوینسی اینالائز نہیں ہے تو پراپرلی اسپیسیفائی ہونا چاہیے کہ کس فریکوینسی سے وہ چارج ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور چارجز ہوتے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو ایس ایم ایس الرٹ کی بات کی، اس کے اندر بھی یہ ایک آسپیکٹ ہے کہ بینک الٹیمیٹلی اس کو چارج کرتا ہے اس فیسلٹی کے حوالے سے، تو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کسٹمر کو، کارڈ ہولڈر کو، کہ اس کو کون کون سے چارجز ایک طرح سے لیوی ہوں گے۔ اس کے بعد اس کے اندر اور آسپیکٹ ہے جو بینکوں نے آج کل سہولت دی گئی، یہ ہے کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے کہ آپ اپنے یوٹیلیٹی بلز، چاہے وہ الیکٹریسٹی کے ہوں، ٹیلی فون کے ہوں یا گیس کے ہوں، وہ آپ ایک طرح سے آتھرائز کر دیتے ہیں اپنے بینک کو کہ وہ ڈیو ڈیٹ پہ وہ پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ سے لے کر آگے یوٹیلیٹی کمپنی کو کر دے، تو اس کے بھی ظاہر ایک چارجز ہوتے ہیں۔ یہ فیسلٹی ایک سرٹن فیس کے بعد دی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کسٹمر کو جب اس کا کنوینئنس ملتا ہے تو وہ اس فیس کو ایک طرح سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ کسٹمر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو یہ فیس چارج ہو رہی ہے اور بینک کے پاس آتھرائزیشن ہونی چاہیے۔ اس میں جو ایک اور چیز ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں انٹرسٹ کی، مارک اپ کی، خاص طور پہ جب ہم کہتے ہیں تو مارک اپ کی کیلکولیشن بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ جو مارک اپ کیلکولیٹ ہو رہا ہے اس کی بیسس کیا ہے، اس کا ایگزامپل اس کے سامنے ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد اس میں اور چیز ہے کہ آپ وہ چارج، کوئی نیا پروڈکٹ جو آفر کر رہے ہیں جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کسٹمر کو آپ نے چارج کرنا ہے، تو آپ بغیر کسٹمر کی ایکسپلسٹ پرمیشن لیے ہوئے وہ چارج آپ اس کو نہیں لگا سکتے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب چارجز کی بات ہوتی ہے، اور یہ وہ ایریا ہے جس کے اندر اکثر کسٹمر اور بینکر کے درمیان ایک طرح سے کمپلینس کا ذریعہ بنتے ہیں اور پرابلمز آتی ہیں، تو اس میں چارجز کی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ جو لیوی ہونی چاہیے، جس میں شیڈول آف چارجز کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے لیے ضرورت ہے کہ اگر شیڈول آف چارجز میں کوئی چینجز آئی ہیں، کوئی ریویژن آئی ہیں، تو ویل ان ٹائم، ایٹ لیسٹ 30 days بیفور کسٹمر کو اس کی انفارمیشن جانی چاہیے۔ اس طرح ضرورت اس چیز کی ہے کہ کچھ اور لیویز ہوتی ہیں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہیں، جو کہ پروونشل گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ یا اور ریگولیٹری باڈی کی طرف سے، وہ آپ لیویز جو ہیں ظاہر ہے اوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن کسٹمر کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کون سی لیویز آ رہی ہیں، اور اگر اس کے اندر کوئی چینجز آئی ہیں تو وہ کیا ہیں۔ اس میں جو یہ چارجز ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، پراپرلی بینک کے ویب پیج پہ ڈسپلے ہونی چاہیے، یا جو اس کے پاس ایڈریس ہے کسٹمر کا، اس میں کورسپونڈنس جس میں ہوتی ہے اس میں انفارمیشن جانی چاہیے کہ جی یہ چارجز ہیں، یہ اس کے اندر ریویژن آیا ہے یا اس کے اندر یہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے، اگر آپ فارن ایکسچینج کی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو اس کے اندر کلیئر کٹ ہونا چاہیے کہ جو سیلنگ ریٹ کیا ہوگا، اس کے اندر فیس کیا ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے چارجز کیا ہوں گے۔ اور اس کے اندر جو ایک اور چیز اہم ہے کہ مارک اپ جو چارج ہوگا وہ صرف نیٹ اماؤنٹ پہ ہوگا۔ نیٹ اماؤنٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر جو پیمنٹ ڈیو ہے اور بینک کسٹمر نے پیمنٹ کر دی ہے تو اس کو نیٹ آؤٹ کر کے اس کے اندر مارک اپ لگے گا، اس لیے کہ مارک اپ پہ مارک اپ کا کانسیپٹ ظاہر ہے جو اسلامک بینکنگ ہے اس کے اندر اجازت نہیں ہے۔ تو یہ وہ ایریاز ہیں چارجز کے حوالے سے اور مارک اپ کے حوالے سے جس کی انفارمیشن کم از کم، اس کی اپلیکیشن، اس کی لیوی تو بات کی بات ہے، لیکن کسٹمر شوڈ بی ویری کلیئر آن دیس آسپیکٹس کہ یہ جو کسٹمر کو چارجز ہو رہے ہیں یا لیوی ہو رہے ہیں وہ بینک نے اس کو پہلے سے بتا دیے ہیں اور ان سے آتھرائزیشن لے لی۔ اس کے بعد آئیے جو اس کے بعد نیکسٹ آئٹم ہے جس کو ہم بلنگ کے حوالے سے کہتے ہیں۔ بلنگ پروسیس بھی امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ شروع کے جو 3 چیزیں تھیں وہ ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے تھیں۔ اب جب ہم بلنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ بات آبویس ہے کہ اب بینک کا اور کسٹمر کا ایک کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے ایک ریلیشن شپ بلٹ اپ ہو گئی ہے۔ اب یہ جس کو آپ کہتے ہیں ریلیشن شپ مینٹیننس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، تو بلنگ کا کانسیپٹ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے۔ کسٹمر جو ہے اپنے کریڈٹ کارڈ کو یوز کرتا ہے، مختلف پیمنٹس کرتا ہے، تو اس میں جو پھر بل جنریٹ ہوتا ہے
اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی فریکوینسی منتھلی ہونی چاہیے. اس منتھلی اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ بہت کلیئر مینشن ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اوور آل جو اماؤنٹ ڈیو ہے وہ کتنا ہے, منیمم پیبل کتنا ہے, اس کی ڈیو ڈیٹ کیا ہے, ایکسیپٹیبل موڈ آف پیمنٹس کیا ہیں. تو یہ ساری چیزیں اسٹیٹمنٹ میں اندر کلیئر ہونی چاہیے. چارجز جو لگائے گئے ہیں وہ کیا ہیں, اس کا ایک طرح سے بیسس کیا ہے چارجز کا, تاکہ جب اسٹیٹمنٹ کسٹمر کے سامنے آئے تو اس کو ایک طرح سے ایٹ اے گلانس پتہ چل جائے کہ جو اس کی جو ذمہ داری ہے, تاکہ کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہ ہو اور کل کو ڈسپیوٹ جس کے بیسس پر ارائز ہو سکتا ہے. اس کے بعد اس میں بلنگ میں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ بینکس کو چاہیے کہ بلنگ کی پیمنٹ کے حوالے سے کلیکشن سینٹر, ڈراپ باکسز یا کوئی اور ایسا ارینجمنٹ کریں, ایجنسی ارینجمنٹ, کہ کسٹمر کو کنوینئنس ہو کہ وہ جس جگہ جس وقت چاہے جا کے پیمنٹ کر سکے. اور اس کے اندر پابندی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے صرف اسی برانچ میں جا کے کریڈٹ کارڈ کی ری پیمنٹ کرنی جہاں اس کا اکاؤنٹ ہے, کیونکہ اس سہولت کی وجہ سے کسٹمر کو ظاہر ہے ایک طرح سے اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ وقت کے اوپر اپنی پیمنٹ کر سکے, تاکہ وہ ڈیفالٹ میں نہ جائے یا اوور ڈیو کیس میں نہ اس کا ایک طرح سے وہ چلا جائے. تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ پراپر ارینجمنٹ کریں, اور جو اپنے بینک کی جو والیومز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بینک کی پالیسیز ہیں کہ یہ سینٹرز, کلیکشن سینٹرز یا ڈراپ باکسز کہاں کہاں ہونے چاہیے, کس جگہ ہونے چاہیے, اور اس کے اندر کسٹمر کو انفارمیشن ہونی چاہیے کہ یہ فیسلٹیز کس طرح اویلیبل ہے, کہاں اویلیبل ہے. اس کے بعد اس میں ایک اور چیز ہے کہ ڈراپ باکسز کے حوالے سے خاص طور پہ کہ اس میں جو چیکس پیمنٹ کے لیے جمع کرائے جاتے ہیں, ڈراپ کیے جاتے ہیں, وہ ان کی کلیئرنس وقت پہ ہونی چاہیے. پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے, اس میں ٹائمنگ مینشن ہونی چاہیے. کسٹمر کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ڈراپ باکس میں جو چیز ڈالی گئی ہے یہ کب پروسیس اس کی شروع ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اگر کوئی چیکس کی پیمنٹ ہو رہی ہے, ظاہر ہے اس میں کیش کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہوتا, اس میں صرف چیکس ہوتے ہیں. تو چیکس کی کلیئرنس کے حوالے سے بھی کسٹمر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آؤٹ اسٹیشن چیکس ہے تو اس کی کلیئرنس میں ٹائم لگتا ہے. اور اس کے بعد اگر ان پیڈ چیک ہے, وہ اگر چیک نہیں پے ہوا تو کسٹمر کو پراپر وقت پہ انفارمیشن ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جب اسٹیٹمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ بلنگ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ ایون اگر ڈیورنگ دا منتھ کوئی زیرو ایک طرح سے بلنگ ہے, کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی ہے, تو پھر بھی کسٹمر کو یہ اسٹیٹمنٹ جانی چاہیے. کسٹمر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے ٹرانزیکشن نہیں بھی کی لیکن اس کا بینکر اس کے ساتھ ان ٹچ ہے. اور اس کے بعد اس میں ایک اور چیز اہم ہے کہ اس کے اندر جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ سنڈیز یا ہالیڈیز کو نہیں ہونے چاہیے. بینک کا سسٹم, بینک کا سیٹ اپ, اس کا آئی ٹی جو ہے وہ اس طرح ہو کہ وہ اکاؤنٹ فار کرے کہ اس میں آپ کسٹمر کو بینیفٹ دے سکیں. یہ نہ ہو کہ ہالیڈے کی وجہ سے یا سنڈے کی وجہ سے اس کو کسی قسم کی پینلٹی پڑ جائے. تو یہ آسپیکٹ بلنگ کے حوالے سے ہیں. اس کے بعد آئیے جو نیکسٹ ایک طرح سے آئٹم ہے اس میں وہ ہے کلیکشن اور ریکوری کے حوالے سے. اگین چونکہ یہ والیوم بزنس ہے تو کلیکشن اور ریکوری کی بڑی اہمیت ہے. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ جب آپ کسٹمر کو اپروچ کرتے ہیں کلیکشن کے لیے روٹین وے میں, تو کسٹمر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو اس کو اپروچ کیا جا رہا ہے بینک کا آفیشیل کون ہے, اس کا کانٹیکٹ نمبر کیا ہے, اس کی ڈیزنیشن کیا ہے. اور اب اگر کلیکشن کے حوالے سے کوئی ڈسپیوٹ ہے, کوئی انکوائری ہے, اور اگر آپ نے کسٹمر کو کوئی لیٹر لکھا ہے, کورسپونڈنس کی ہے, تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ کسٹمرز نے اگر آپ کو دوبارہ انکوائر کیا ہے تو آپ اس کو ایک پیریڈ کے اندر اس کا جواب دیں. کلیکشن اور ریکوری کے حوالے سے جو سب سے اہم چیز ہے, اور اس کو ہم نے آٹو لون میں بھی ڈسکس کیا تھا, کہ ریکوری کے لیے جو بینکس کی پروسیجرز ہیں وہ کسٹمر کو ہراس کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں, تھریٹن کرتے ہیں. تو اس پہ اسٹیٹ بینک بہت اسپیسیفک ہے اور ان کی انسٹرکشنز ہیں کہ ایسی کوئی ٹیکٹس, ایسا کوئی طریقہ کار اگر اختیار کیا جائے گا تو اسٹیٹ بینک کی طرف سے اس کو بہت سیریس نوٹس لیا جائے گا. اس میں کیونکہ اکثر بینکس اوور دا بورڈ چلے جاتے ہیں, اور جو کارڈ ہولڈر اگر اس میں کوئی ڈیلے ہوا ہے پیمنٹ کا, تو نہ صرف کارڈ ہولڈر بلکہ ان کے ریلیٹیوز کو, ان کے فرینڈس کو, ان کے ریفریز کو اپروچ کیا جاتا ہے, ان کو پبلکلی ہیوملیٹ کیا جاتا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے, ایسی پریکٹس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ریکوری کے لیے کسٹمر کو کانٹیکٹ کرنا ہے, اس میں بھی آپ نے کسٹمر کی کنوینئنس کو مد نظر رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے فون اٹھایا اور کسٹمر کو ایک طرح سے وہ کر دیا. کنوینئنٹ ٹائم کی بات ہو رہی ہے. اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ کسٹمر کا انکنوینئنس نہیں ہو رہا.
ساتھ ساتھ جو اس میں ایک اور چیز اسٹیٹ بینک ایمفسائز کرتا ہے کہ آپ ریکوری کے لیے صرف پرنسپل کارڈ ہولڈر کو اپروچ کریں گے، آپ سپلیمنٹری کارڈ ہولڈرس کو اپروچ نہیں کریں گے، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کی اوور آل ابلیگیشن ری پیمنٹ کی وہ پرنسپل کارڈ ہولڈر کے پاس ہوتی ہے۔ جب ہم بلنگ کی بات، ہم نے یہ ایک طرح سے بات بلنگ کے بعد اس کی آئیے اب ہم دیکھتے ہیں جو نیکسٹ آئٹم ہے وہ ہے کمپلینٹ ریزولوشن کا۔ جب ہم کمپلینٹ ریزولوشن کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو، یہ ایک وہ ایریا ہے جو اوور آل نہ صرف کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے بلکہ اسٹیٹ بینک بہت پرٹیکولر ہے بینکس کے لیے، ڈی ایف آئیز کے لیے، کہ جنرل پبلک کسٹمر کے حوالے سے جو کمپلینٹس ہیں اس کو کس طرح ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور اس میں بینک کی پرفارمنس باقاعدہ مانیٹر اور واچ کی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کی بزنس، اس سے والیوم بزنس، اس میں کمپلینٹس کا آنا، اس میں پرابلمس کا ایک طرح سے ایشوز کا آنا ایک طرح سے لازمی امر ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس پروسیس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں، آپ اس کے امپیکٹ کو کس طرح منیمائز کرتے ہیں، اور کسٹمر کے حوالے سے خاص طور پہ اس کی کمپلین چاہے جینیون ہو یا نان جینیون ہو، لیکن ہر بینک کے پاس ایک پراپر پروسیس فریم ورک ہونا چاہیے اس کمپلینس کو ہینڈل کرنے کا۔ تو اس لیے یہ ایک ریکوائرمنٹ ادروائز بھی اسٹیٹ بینک کی ہے، یہاں ہم صرف کریڈٹ کارڈ کی بات نہیں کر رہے، اوور آل اس کو اسٹیٹ بینک ایمفسائز کرتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک آپ کہیں کہ جو سروس بزنس ہے، اور سروس بزنس میں خاص طور پہ جب آپ انڈیویجول سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو کمپلینس کا آنا بہت لازمی امر ہے۔ تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بینکوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فریم ورک کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے ویب پیج پہ یا اور جو طریقہ کار ہیں پمفلیٹس کے ذریعے یا بروشرز کے ذریعے یہ کسٹمر کو بتائیں کہ اگر وہ ان کو کوئی کمپلین ہوتی ہے تو کس طرح اس کمپلین کو لانچ کرنا ہے، کس طرح رجسٹر کرنا ہے، اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بہتر سروس کے تقاضوں کے تحت جب کمپلین رجسٹر ہوتی ہے تو اس کا پراپر ایک کمپلین نمبر ہونا چاہیے، تاکہ اس کمپلین نمبر کے حوالے سے آپ اس کورسپونڈنس اگر آپ کریں گے، آپ اس کو فالو اپ کریں گے تو ایز اے کسٹمر آپ کو بھی آسانی ہوگی اور بینک کو بھی اس کو مانیٹر کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس میں جو ایک اور اہمیت کی چیز حامل ہے اسٹیٹ بینک کے پوائنٹ آف ویو سے اور کمپلین کے پروسیس کو اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے جب سنگاپور کے کنزیومر بینکنگ کی بات کی تھی تو وہاں پر بھی جو سنگاپور کی بینکرز ایسوسی ایشن ہے وہ اس کمپلین ریزولوشن پروسیس کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ ان کے نزدیک یہ ایک ایسا ایریا ہے وچ کین میک اور بریک اے بینکس ریپوٹیشن۔ انشاءاللہ ہمارا جو اگلا ٹاپک ہوگا وہاں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، جب اس میں ٹرسٹ کا کانسیپٹ آتا ہے کہ جب کمپلین ہوتی ہے تو اس کو ایڈریس کرنا، تو کس طرح کسٹمر کا ٹرسٹ کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کی اہمیت کے حوالے سے اسٹیٹ بینک یہ ریکوائر کرتا ہے کہ بینک کی جو سینئر مینجمنٹ ہے، اس کی جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، ان کے پاس MIS جانی چاہیے آن اے فریکوینسی آف ایک طرح سے پر کوارٹر، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے بینک میں جو اس کا کمپلین کا پروسیس ہے، کتنی کمپلینز آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، کتنی ریسیو ہوئی ہیں، ان کا ریزولوشن کا جو اسٹیٹس کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کہیں اسٹیٹ بینک میں رپورٹ ہوا ہے یا کسی اور جو ریگولیٹری باڈیز ہیں اس تک گئی ہیں اور ایک طرح سے کیس چل رہا ہے، تو اس کے لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس حد تک سینئر مینجمنٹ اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے انوالو ہیں۔ اور اس میں جو ایک اور چیز اسٹیٹ بینک ایمفسائز کرتا ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کہ جو ایک کمپلین لانچ ہوئی ہے اس کو اٹینڈ کرنا، اس کو ریزالو کرنا ٹو دا ایکسٹینٹ چاہے وہ کسٹمر کے فیور میں ہو یا اس کے اگینسٹ جاری ہو، 45 ڈیز کا پیریڈ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ ایک طرح سے میکسیمم 45 ڈیز کے اندر آپ کو یہ چیز ریزالو کرنی چاہیے۔ اس میں کلیئر کٹ کمیونیکیشن ہونی چاہیے، کسٹمر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس نے کوئی کمپلین لانچ کی ہے کسی پرٹیکولر ٹرانزیکشن کے حوالے سے لانچ کی ہے تو کیا اس دوران اس کے کریڈٹ کارڈ کی آپریشن سٹاپ تو نہیں ہو جائے گی، کیا اس کو یہ فیسلٹی اویلیبل تو نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں بینک کی طرف سے کسٹمر کو انفارم ہونی چاہیے۔ اور اس میں جو ایک چیز اور اہم ہے، اس سارے کمپلین ریزولوشن پروسیس کے درمیان جس میں کوئی ڈسپیوٹ آ گیا ہے تو اس میں ظاہر ہے بینک نے کوئی مارک اپ چارج نہیں کرنا، اور اس میں جو پروویژنز ہیں کسٹمر کے حوالے سے کہ اگر بینکس کو ایک طرح سے کل کو جو کیس بینک کے فیور میں جاتا ہے اس میں ایویڈنس پرووائڈ کرنا ہے۔ اس میں جو ایک اور اہم تین چیز ہے کہ آپ نے اگر جو CIB کو رپورٹنگ کی گئی ہے آپ نے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے اس ڈسپیوٹ کے حوالے سے۔ تو یہ جب ڈسپیوٹ ریزولوشن کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کریڈٹ کارڈ کے آپریشنز میں اس کی کتنی اہمیت ہے،
اور اس کے الٹیمیٹلی یہ امپیکٹ نہ صرف ریلیشن شپ کو کرتا ہے بس اس کی فار ریچنگ امپلیکیشنز ایک بینک کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جب آخری آئٹم ہے گائیڈ لائنس کے حوالے سے، وہ مرچنٹ ریلیشن شپ پروسیس کی ہم بات کرتے ہیں۔ مرچنٹس آپ کو پتہ ہے سارے کریڈٹ کارڈ کے آپریشن میں ان کی اہمیت عامل ہے۔ مرچنٹ وہ ہوتے ہیں، وہ آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں جہاں آپ جا کے اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں ان ٹرمز آف سم پرچیزز، اور اگر آپ کوئی شاپنگ کر رہے ہیں یا آپ نے کوئی اور پیمنٹ کرنی ہے، تو یہ جو مرچنٹس ہیں ان کی اہمیت اس لیے ہے کہ جب آپ ان کے تھرو آپریٹ کرتے ہیں تو اس کی سب سے پہلے جو بینکوں کو اسٹیٹ بینک کی انسٹرکشنز ہیں کہ مرچنٹ کی جو سلیکشن ہے مرچنٹس آؤٹ لیٹس کی، ان کا آپ پراپر وہی پروسیجر اختیار کریں، آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، آپ ان کی ہسٹری دیکھیں کہ کسی قسم کی نگیٹو ہسٹری تو نہیں ہے، اور بزنس سرکلز میں ان کی ریپوٹیشن کیا ہے، جو ان کی انلسٹمنٹ ہے، جو ان کی رجسٹریشن ہے، اس حوالے سے یہ ضرورت ہے کہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ بینکوں کو اور باقی جو فرنچائزز ہیں ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے مرچنٹس کو انلسٹ کرنا ہے، ایک طرح رجسٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آسپیکٹ ہے ان کی پراپر اویئرنیس، ان کو ایجوکیٹ کرنا کہ جو پوائنٹ آف سیلز کی مشینز ہوتی ہیں اس کو کس طرح آپریٹ کرنا ہے، اس کی سروسنگ کے حوالے سے آپ نے بات کرنی ہے۔ اس میں کسٹمر کی اتھینٹیکیشن کی، سگنیچر ویریفیکیشن کی بات کی جاتی ہے کہ مرچنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، سیکورٹی کے فیچرز کیا ہیں، سیکورٹی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، تاکہ جب وہ مرچنٹس جو آپ کو یہ فیسلٹی دے رہے ہیں ان کو کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر یہی دیکھا گیا ہے پریکٹیکل لائف میں کہ یہاں پر ہی ڈسپیوٹ رائز ہوتے ہیں جب مرچنٹ کے ساتھ ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو یہاں پر اس ایریا کو کور اس طرح کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک اور آسپیکٹ جو اسٹیٹ بینک نے ایک طرح سے ایمفسائز کیا ہے، وہ آن گوئنگ بیسس آپ مرچنٹس کی پرفارمنس کو مانیٹر کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی انفارچونیٹلی بہت سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ایک ان فیسلٹیز کا مس یوز کرتے ہیں۔ یہاں ہم کسٹمرز کی بات نہیں کر رہے بلکہ مرچنٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ بعض دفعہ فیک کلیمز ایک طرح سے بینک کو سبمٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جو وہ مرچنٹس ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ، جب ہم نے بات کی آن این آن گوئنگ بیسس، کسی قسم کا کوئی نیگیٹو ایلیمنٹ تو اس کے اندر نہیں ہے، کوئی ڈسپیوٹ تو ایسا نہیں ہے، تاکہ آن گوئنگ بیسس پہ اس لسٹ کو اپڈیٹ کیا جائے، اور اگر کوئی مرچنٹس ان اے وے کسی غلط پریکٹس میں ملوث پایا گیا تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ پھر بینکس جو ہیں اس کو ڈی لسٹ کریں، اس کو نیگیٹو لسٹ پہ آئیں، اور اس کا نام پھر باقی بینکوں کے ساتھ شیئر کیا جا سکے، تاکہ وہ یہ کام، یہ غلط کام یا غلط پریکٹس کہیں دوسری بینک کے ساتھ جا کے نہ کریں۔ تو یہ جب مرچنٹ ریلیشن شپ پروسیس کی ہم نے بات کی تو اس سے یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ یہ آسپیکٹ کریڈٹ کارڈ بزنس میں کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نیٹ شیل میں ان ساری گائیڈ لائنس کو دیکھیں، جو چیز سامنے آتی ہے کہ اسٹیٹ بینک اس حوالے سے کس حد تک اس چیز کو امپورٹنس دیتا ہے۔ آئیے اب ہم کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے ایک جو چیز ضروری سمجھی جاتی ہے لرننگ کے کانٹیکسٹ میں، اگر کہ ہم اس کا ذکر نہ کریں کریڈٹ کارڈ کے بزنس میں، تو کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے جو چیز آپ جاننا چاہتے ہیں وہ ایک طرح سے لرننگ آپ کی نامکمل ہوگی، اور وہ ہے فرنچائز کا کانسیپٹ، جو کہ ویزا فرنچائز ہے۔ ہم سب جانتے ہیں یہ انٹرنیشنل نون نیم ہے کہ ویزا ہے کیا، اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کا بیک گراؤنڈ شیئر کریں گے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ جو وہ نیٹ ورک ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح سے ڈیجیٹل کرنسی جو ہے، آپ جس کو آپ کہتے ہیں کریڈٹ کارڈ ان لیو آف چیکس اور کیش، یہ اس کا ایک نیٹ ورک ہے جو ساری دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ اور ان ٹرمز آف بزنس اینٹی یہ کیا ہے، اس کے ایک طرح سے اسٹیٹس کیا ہے، آئیے ہم تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کا کانسیپٹ ڈی ہاک کے نام سے بینکر تھا، یہ ہم بات کر رہے ہیں لیٹ 1960s کی اور ارلی 70s کی۔ اس وقت کریڈٹ کارڈ لوگ استعمال کرتے تھے اسپیشلی ان اے کنٹری لائک امریکہ، لیکن اس انڈسٹری کا، کریڈٹ کارڈ انڈسٹری کا بہت برا حال تھا، اس کے اندر ایک طرح سے کیوس تھا، اس کے اندر فیک کریڈٹ کارڈ ایشو ہو رہے تھے، اس کے اندر شام مرچنٹس آ گئے تھے، اس کے اندر کرمنلز آ گئے تھے، اور ایک کیوٹک سچویشن تھی جس کی وجہ سے بینکوں کو نان جینیون فیک کلیمز پے کرنا پڑ رہے تھے، اور ضرورت اس چیز کی محسوس ہوئی کہ اس کیوس کو، یہ جو الٹیمیٹلی کولیپس
کر جائے گا، سارا بینکنگ سسٹم کو لپیٹ میں لے لے گا، تو اس کو کس طرح ایڈریس کیا جائے۔ تو اس ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے وہاں کے اس وقت کا جو میجر بینک تھا امریکہ کا، اس نے انیشیٹو لیا اور انہوں نے لائسنسز جو بینکس تھے، جو لائسنسنگ ممبرس تھے، ان کی میٹنگ کال کر کے کہا کہ بھائی ہم نے اس پرابلم کو ایڈریس کرنا ہے۔ تو اس میں ڈی ہاک جو کہ ایک چھوٹے سے بینک میں وائس پریزیڈنٹ تھا، وہ بھی اس ایک طرح سے میٹنگ میں شامل تھا۔ اس نے جب کچھ آئیڈیاز دیے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، تو ایک انانیمس جو اس وقت ڈیسیجن سامنے آیا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے، وہ کمیٹی ایک طرح سے ڈٹرمن کی جائے کہ ان پرابلمس کو، ان چیلنجز کو، اس قیاس کو کس طرح دور کیا جائے، اور اس کمیٹی کا ایک طرح سے ہیڈ ڈی ہاک کو بنایا گیا۔ تو ڈی ہاک اس طرح سے منظر عام پر آیا، اور جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فارمر ویزا کا فاؤنڈر ہے اور فارمر سی او ہے، لیکن اس نے آپ یہ کہہ لیں کہ بنیاد ڈالی اس سسٹم کی، جو آج کل اگر ہم آپ کو بتائیں اس کا جو سٹیٹس ہیں، اس کی جو فگرز ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ٹو سٹارٹ ود، ویزا جو ہے ایک نیٹ ورک ہے جو کہ الیکٹرانک پیمنٹس کو پروسیس کرتا ہے، اور پر سیکنڈ اس کے اندر کیپیسٹی ہے سسٹم میں 10,000 ٹرانزیکشنس کو ہینڈل کرنے کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس نیٹ ورک کی ایفیشنسی، اس کا ایک طرح سے سائز۔ اس کا جو ویزا نیٹ ورک ہے، اس کی جو آپ سٹیٹس دیکھیں تو یہ ایک طرح سے 200+ کنٹریز اور ٹیریٹریز میں آپریٹ کر رہا ہے۔ اس کی ایک طرح سے $2.7 ٹریلین کا پیمنٹ کا والیوم ہے، 1.7 بلین کارڈ ہولڈرز ہیں جو ویزا کے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 29 ملین مرچنٹ آؤٹ لیٹس ہیں۔ اور ہم جب ان فگرز کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف فگرز کا امپریسو ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ایک ایسا نیٹ ورک جو آپ جسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ اسپاؤس نہیں کرتا کوئی پولیٹیکل، کوئی لیگل یا سوشل تھیوری کو، بلکہ یہ ٹرانسینڈ کرتا ہے ایک طرح سے جو بیریئرز ہیں لینگویج کے، کنٹریز کے، باؤنڈریز کے، کسٹمز کے، ایک طرح سے ان کو ٹرانسینڈ کر کے یہ افیکٹولی ساری دنیا میں اس وقت آپریٹ کر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جیسے میں نے آپ سے کہا، آپ سے ہم نے ذکر کیا کہ ڈی ہاک نے یہ کانسیپٹ دیا کہ جو اس وقت کی جو سچویشن تھی جو ہم نے آپ کو بتائی، جو اس وقت یہ تھا کہ بہت زیادہ ٹرموائل تھا، ساری چیزیں تھیں، تو اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے۔ تو ڈی ہاک کے حوالے سے اس کا جو تھنکنگ پروسیس تھا، اس نے کہا کہ آرگنائزیشنز آر لائک، جو کہ ہم سب بھی جانتے ہیں، ناٹ مشینز، دے آر ایکچولی ہیومن بینگس کا ایک طرح سے سسٹم ہے۔ ہم نے اس کو مشین کا تصور نہیں کرنا۔ خرابی یہی پیدا ہوتی ہے کہ جو ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں، جو مینیجرز ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو پریگمیٹک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جو سسٹم ہے، جو سیٹ اپ ہے، جو ہیرارکی ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے، وہی ایک سکسیزفل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے مشین ایج کا کانسیپٹ ہے۔ اس کے برعکس جو ڈی ہاک نے جو کانسیپٹ دیا وہ یہ تھا کہ جو بایولوجیکل سسٹمز ہیں وہ سیلف ایوولوٹری ہوتے ہیں۔ اس میں اس نے سیلف گورننگ ڈیموکریسی کی بات کی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بزنس کا اور ڈیموکریسی کا کیا تعلق ہے، اور وہ اس میں ووٹنگ کا کانسیپٹ لے کے آتے ہیں۔ تو ڈی ہاک کے مطابق ووٹنگ جو ہے وہ صرف ایک میکینزم ہے، ووٹنگ ان اٹ سیلف از ناٹ دا ڈیموکریسی۔ جو سیلف گورننس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے اس کا یہ خیال تھا کہ کوئی ایک ایسا ادارہ، کوئی ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ جو ان پرابلمس کو، جو سے کوئی سنگل ادارہ، کوئی سنگل گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں تھی، اس کو ایڈریس کیا جا سکے۔ اس میں اس نے مثال دی کہ جو نیچر کا ایوولوشنری پروسیس ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں صبح شام مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمارا ایک طرح سے جو ہیومن باڈی ہے، برین ہے، ہیومن ایک طرح سے امیون سسٹم ہے، ویدر سسٹمز ہیں، رین فارسٹ ہے، اور میرین لائف ہے۔ یہ سارے جو لیونگ سسٹمز ہیں ان اٹ سیلف اگر آپ دیکھا جائے تو یہ کیوس کے اندر ایک آرڈر لے کے آتے ہیں۔ تو اس میں ڈی ہاک نے یہ کانسیپٹ بھی دیا، جو اس نے پھر بک لکھی جس کا ٹائٹل تھا برتھ آف دا کیوڈک ایج۔ کیوڈک کا جو لفظ ہے اس نے ایک طرح سے کمبائن کیا کیوس سے اور آرڈر سے۔ تو اس کے خیال کے مطابق اس کیوس میں سے آپ آرڈر تلاش کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے ان ایریاز کو دیکھیں، کہ آپ جو میکینسٹک ویو ہے آپ کا، آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کس طرح اس چیز کو ایوالو کر سکتے ہیں، اس ایولیوشن پروسیس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ ڈی ہاک کے مطابق اس چیز کو جب کانسیپٹ پہ اس نے بات کی تو گورننگ آئیڈیاز، پرپس کی بات کی، اس نے پرنسپلس کی بات کی۔ اس نے کہا کہ بہت سمپل کلیئر اسٹیٹمنٹ آف پرپس ہونا چاہیے، تاکہ جو کمیونٹی ممبرز ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی پرسوٹ میں کام کر رہے ہیں۔
پھر اس کے ساتھ ایک سمپل اسٹیٹمنٹ آف پرنسپلز ہونا چاہیے کہ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. تو اس پرنسپلز پہ انہوں نے ایک طرح سے ویزا کا بنیاد ڈالی، اور یہ بات ہم ارلی 70s کی کر رہے ہیں. اور انہوں نے اس پروسیس میں اس کو ڈیولپ کرتے ہوئے کہ اس کا پرپس کیا ہوگا، اس کے پرنسپلز کیا ہوں گے، ان کو اس کی کمیٹی کو 2 سال کا عرصہ لگا. اس کے بعد مزید 2 سال آئٹریٹو پروسیس میں انہوں نے جو چیزیں ڈسکس کی تھیں، جو چیزیں سامنے آئی تھیں، ان کو ایک طرح سے مزید ڈسکس کیا. تو اس طرح یہ کر کے ویزا کا کانسیپٹ سامنے آیا. اور ڈی ہاک کے مطابق جو دنیا میں جو سارے لوگوں کے جو ریسورسز تھے ایک طرح سے، اور لوگوں کا جو ٹیلنٹ تھا، اگر اس کا بہت ایک ٹائنی فریکشن بھی اس حوالے سے کر لیا جائے تو اس قسم کا ایک سسٹم ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، جس میں ہم اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں، جس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول نہیں ہے. اور اس میں خاص طور پہ جب ہم پرپس کی اور پرنسپلس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے امپوز نہیں کیے جا سکتے، یہ صرف ایووک کیے جا سکتے ہیں. اس کا اتنا اسٹرانگ ایک طرح سے کانسیپٹ ہے. اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ممبر کمیونٹیز ہیں، جو اس میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 16,200 فائنینشیل انسٹیٹیوشن آل اوور دا ورلڈ ایک طرح سے اس فرنچائز کے ممبر ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ان کی رائٹس کیا ہیں. اس میں کسی قسم کا کوارشن نہیں ہے، کوئی قسم کا کمانڈ اینڈ کنٹرول نہیں ہے، انڈیپینڈنس ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر از اے ڈسپلن ایز ویل. ہاں یہ چیز بتانا ضروری ہے کہ 2008 ارلی میں ویزا ایک طرح سے پبلک لمیٹڈ کمپنی بن گیا، اور امریکن ہسٹری میں بلکہ ایک طرح سے ورلڈ ہسٹری میں اٹ واز دا لارجسٹ IPO، جس کو انیشیل پبلک آفرنگ کہتے ہیں. تو یہ سارے جو کانسیپٹس ہیں ویزا کا بتانا اس لیے ضروری تھا کہ وہ نیٹ ورک جو اس کا لارجسٹ ہے، اور یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ویزا جو ہینڈل کرتا ہے ٹرانزیکشن ایک ہفتے میں، وہ فیڈرل ریزرو سسٹم پورے سال کے اندر ایک طرح سے ان ٹرانزیکشن کو ہینڈل کرتا ہے. تو اس فگر کو بتانا ان اٹ سیلف یہ مقصد نہیں ہے. فگر ظاہر اپنے طور پر بہت ایک طرح سے سپرلیٹیوز ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ایک ڈیزائن ہے، جو اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آرگنائزیشنز ہیں آپ اس کو کس طرح، اور یہ ایک طرح سے میسج بھی ہے دوسرے اداروں کے لیے، دوسرے آرگنائزیشنز کے لیے، اور خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو آرگنائزیشنل بیہیویئر کی بات کرتے ہیں، چینج مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، ان کو اس کانسیپٹ کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مدر نیچر ہے اٹس اے گریٹ ٹیچر. جو ایولیوشنری پروسیس ہے آپ اس کو اگر انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو اپنے اداروں میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو پھر آپ دیکھیں کہ جو افیکٹونیس ہے، جو ریزلٹس ہیں، اور جو دوسری پرابلمز ہم اکثر فیس کرتے ہیں، تو یہ جو ویزا انٹرنیشنل ایک طرح سے جیتا جاگتا ثبوت ہے ایک ایسے سسٹم کا، ایک ایسے پروسیس کا جس کو ماڈرن مینجمنٹ نے اوور لک کیا ہے. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو پچھلے دنوں کرائسس آیا جو ساری دنیا کو جس نے لپیٹ میں لیا، اس میں بہت سارے وہ فیکٹرز کار فرما تھے، وہ ایلیمنٹس تھے جو اس ایولیوشنری پروسیس کو، جس کے اندر ایک طرح سے انٹیگریٹی ہوتی ہے، اس کو ایک طرح سے ڈیفائی کرتے ہیں، اس کو ایک طرح سے ڈینائی کرتے ہیں. تو اس ایگزامپل سے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جو ویزا انٹرنیشنل کا کانسیپٹ کیا ہے اور کس طرح یہ دنیا کا سب سے لارجسٹ نیٹ ورک کامیاب طریقے سے چل رہا ہے. انشاءاللہ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہوگا وہ اسی حوالے سے، پیمنٹ کے حوالے سے ہم ٹرسٹ کی بات کریں گے اگلے لیکچر میں. ٹل سچ ٹائم، اللہ حافظ.